نیکسٹ کویشچن ہے کہ قرآن حکیم میں ناسخ اور منسوخ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو اس میں احکام تبدیل کیوں ہوئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ کے تحت بھی یہ ناسخ اور منسوخ والا معاملہ کچھ معیوب نہیں لگتا؟ بظاہر تو معیوب لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے قرآن کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، اس کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت، اہل تشیع اور ان کے سارے آف شوٹس ایگری ہیں۔ ہاں، اس کے اندر آگے اس بات پہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی آیت کو ناسخ مانے، دوسری کو منسوخ مانے، اور دوسرا کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے، یہ دو الگ وقت کے احکام ہیں۔ اس طرح کے اختلافات تو ہیں۔ فی نفسی اس ڈاکٹرائن کے ساتھ سارے ایگری کرتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے۔ قرآن کی آیتیں، ان میں بعض آیتیں ناسخ ہیں، بعض منسوخ ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان میں تنگی یا آسانی لاتا گیا۔ کچھ معاملات میں تنگی آئی، کچھ معاملات میں آسانی آئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب پینے کی پہلے گنجائش تھی، لیکن بعد میں گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ یا پہلے مال غنیمت حرام تھا، بعد میں جنگ میں لوٹا ہوا مال غنیمت حلال ہو گیا۔ تو بعض چیزیں پہلے اس میں وسعت تھی اور بعد میں کیا ہو گئی؟ وہ تنگ ہو گئی، منع ہو گئی۔ بعض چیزیں پہلے منع تھیں، بعد میں جا کے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ کیونکہ اللہ نے ایسا، مالک کون ہے؟ تو ہے۔ سادہ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس چیز کو چاہے جب چاہے حلال کر دے، جس چیز کو جب چاہے حرام کر دے۔ بندے کا کام اللہ کا حکم ماننا ہے۔ یہ جو ناسخ و منسوخ کے داعی ہیں، یہ کتاب اللہ میں اختلاف کثیر کے داعی ہیں۔ یہ دعویٰ جب کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں، تو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں شدید اختلاف نازل کیا ہے اور ہم لوگوں نے اس اختلاف کو ختم کیا ہے۔ اور یہ بات نہیں بتاتے ہیں کہ ان کو اس اختلاف کو ختم کرنے کی، ان کو اس بات کی اتھارٹی دی کس نے ہے کہ آپ فلاں آیت کو بول دو کہ یہ منسوخ ہے اور فلاں آیت ناسخ ہے اس کی۔ نہ تو قرآن کے اندر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، نہ ہی کسی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو۔ اللہ کے رسول سے منسوخ کرتے ہیں نا روایات کو، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ یہ والی آیات ناسخ ہوگی اور یہ والی آیات منسوخ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے۔ نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، دین ایک ہی ہے۔ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی۔ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا۔ لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے، اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں۔ ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو ایٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے۔ اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی۔ یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے۔ اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں۔
یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، بس۔ اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ پورے معاہدہ میں آخری حکم آ گیا، حال انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا۔ تو یہ تدریجاً ہوا ہے، تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے۔ تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے قرآن کو ہی مشکوک بنا دیا۔ وہ بات ہے ناسخ و منسوخ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسی ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، اور لوگوں کو اس غلط فہمی سے باہر لانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن مجید کو مشکوک بنا دیا، یعنی شک اور شبہ والا بنا دیا۔ عالموں کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ جو نسخہ قرآن مجید کا ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کی بہت ساری آیات منسوخ یا رد ہے یا کینسل ہے۔ جو آیات کینسل ہیں ان کی تلاوت تو کرنی ہے، مگر ان آیتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ان عالموں کی سوچ ہے، یہ ان عالموں کا کہنا ہے کہ قرآن کی 500 آیات منسوخ ہیں، یعنی کینسل ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 6236
आयात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को छोड़कर, और अगर आप बिस्मिल्लाह को काउंट करेंगे तो 6248 6248 टोटल आयात हैं। मगर इन आलिमों का कहना है कि इनकी अक्सर आयात मनसूख है। इस कुरान मजीद में लिखी हुई अक्सर आयत कैंसल है, रद्द है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है शाह वलीउल्लाह दहलवी। शुरू में उनका मानना यही था कि कुरान मजीद की 500 आयात मनसूख हैं। बाकायदा आयत को बताया जाता है कि ये आयत इस आयत से मनसूख है, मगर आखिर में उनका मानना ये था कि कुरान मजीद की 5 आयत मनसूख हैं। अक्सर मनसूख आयतों का जिक्र हदीसों की किताबों में भी मिलता है कि ये आयत इस आयत की वजह से मनसूख है। अक्सर आलिम आप लोगों को उन आयतों को भी बता देंगे कि इस आयत की वजह से ये आयत मनसूख है, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। बल्कि आलिमों को इस मसले को समझने में गलती हो रही है। कुरान मजीद की एक आयत भी मनसूख नहीं है। बल्कि कुरान मजीद का एक नुक्ता भी मनसूख नहीं है। देखिए, ये कुरान मजीद हमारे लिए एक कानून की हैसियत रखता है। क्या अल्लाह ताला हमारे पास, हमारे हाथ में ऐसा कानून देगा कि जिसमें हम खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं कि कौन सी आयत पर अमल करना है और कौन सी आयत पर अमल नहीं करना है, कौन सी आयत हम पर लागू की जाती है और कौन सी आयत पर हमें अमल नहीं करना है। क्या हमारे इस देश का जो कानून है, जो कानून की किताब है, उसमें जितने भी आर्टिकल, जितने भी दफात लिखी गई हैं, जितनी लिखी गई है, हमें उन तमाम दफात पर अमल करना है। कोई दफ़ा उसमें ऐसी लिखी हुई नहीं होगी जो कैंसल की गई हो या जो रद्द की गई हो या जो मनसूख की गई हो। देखिए, असल में एक आयत की वजह से आलिमों को गलत फहमी हो रही है। अब मैं उस आयत को आप लोगों के सामने रखता हूं और उसके बाद उस गलत फहमी का इजाला भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 106, 106। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं तो उसकी जगह उससे बेहतर आयत ले आते हैं, या कम से कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। सबसे पहले हम आयत का मतलब समझते हैं। ये वर्ड जो है आयत,
ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو آیت کے مطلب کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آیت کا مطلب کیا ہے. آیت کا مطلب ہوگا، ایک آیت تو یہ ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی آیات ہیں، ایک آیت کو آیت کہیں گے، بہت ساری آیت کو آیات کہیں گے. اب اس کے علاوہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہوگا نشانی، علامت، ثبوت، دلیل یا معجزہ. معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. اب اس مطلب کو ہم اس آیت پر فٹ کرتے ہیں، آیت کی جگہ اس مطلب کو رکھتے ہیں، تو دیکھیے کیا بات آتی ہے سامنے. ہم اپنی جس نشانی یا جس علامت یا جس دلیل یا جس معجزے کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ اس سے بہتر نشانی یا علامت یا دلیل یا ثبوت یا معجزہ لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسا ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اب اس آیت کو اگر ہم اس طرح سمجھیں گے تب قرآن سیدھا سیدھا سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر ہم اس آیت کو قرآن کی آیت سمجھیں گے تو ہم بہت ساری آیات کو کٹ کرتے چلے جائیں گے، جبکہ کسی قرآن کی آیت کو کٹ کرنا یا کینسل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی انسان کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن کی آیت کو یا قرآن کی آیات کو کوئی نبی بھی کینسل نہیں کر سکتا ہے. تو ان عالموں کی کیا مجال، یا ان انسانوں کی کیا وقت. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اکثر مقامات پر نبیوں سے ان کی قوم نشانی کا مطالبہ کرتی تھی کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، تم کوئی علامت یا تم کوئی ثبوت یا تم کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. دیکھیے اب میں قرآن کی ایک ایک آیت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر، علامت کے طور پر اور نشانی کے طور پر، جو خود بخود اس بات کو اوپن کر دے گی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 106 کا مطلب کیا ہے. جس طرح اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی آیت لے آتے ہیں. اب ویسی ہی آیت یا ویسی ہی نشانی یا ویسی ہی دلیل یا ویسی ہی علامت یا ویسا ہی معجزہ یا ثبوت ہمیں ایک آیت میں ملتا ہے. فرعون اور نوح کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر موت دی. فرعون کو بھی سمندر میں ڈبو دیا اور اسے موت دے دی. اس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا اور اسے موت دے دی.
موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا. اسی طرح دوسری طرف آئیے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسی سمندر میں، اسی پانی میں ڈبو کر موت دے دی. یہ بات ایک آیت ایک جیسی لگتی ہے، نشانی ایک جیسی. فرعون کو بھی اسی پانی میں ڈبو کر مار دیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اسی پانی میں ڈبو کر مار دیا، موت دے دی. اب ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ آیات سامنے رکھوں گا، آپ لوگ ذرا سمجھتے جائیے گا. سورہ شعراء، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 154، جس میں صالح کی قوم نے ان سے کہا کہ تم ہم ہی جیسے ایک انسان ہی تو ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی یا علامت لے آؤ. دیکھیے یہاں قوم نے نبی سے مطالبہ کیا نشانی کا. اب دوسری آیت سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 37 اینڈ 38. انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، پس تم جلدی نہ کرو. وہ کہنے لگے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. نبی سے قوم نشانی کا، علامت کا، دلیل کا، ثبوت کا مطالبہ کرتی ہے. اور آگے آئیے، سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 32. ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے، ان قوم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے جو وقت کے نبی کی ان نشانیوں کو نہیں مانتے تھے اور ان نشانیوں کا انکار کرتے تھے. آئیے اب میں آپ لوگوں کے سامنے ان آیات کو پیش کروں جس میں نبی سے نشانی کا مطالبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو دلیل، ثبوت اور معجزہ اور علامت کے طور پر کون کون سی نشانیاں عطا کی تھی. سورہ نمبر 25، سورہ فرقان، آیت نمبر 37. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا. اب دیکھیے نوح کو کشتی نشانی کے طور پہ دی گئی تھی جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی تھی، جو آج بھی جودی پہاڑ پر دنیا کے لیے نشانی عبرت بنی ہوئی ہے، جسے قرآن نے دابہ کہا ہے، یعنی وہ جانور جو لوگوں سے بات کرے گا. کیا نوح کی کشتی آج ہم لوگوں سے بات نہیں کر رہی ہے کہ میں وہی کشتی ہوں جس میں نوح کے ساتھ وہ تمام ایمان والے سوار تھے اور جس سیلاب میں ایمان نہ لانے والوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا تھا. میں وہی کشتی ہوں جس نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اللہ ہی کے حکم سے چلتی تھی اور اللہ ہی کے حکم سے رکتی تھی. میرے سامنے نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا اور سیلاب کا نوالا بن گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہم سب سے بات کر رہی ہے، دنیا والوں سے بات کر رہی ہے. یہ اللہ کی وہ نشانی ہے
یہ اللہ کی وہ آیت ہے، یہ اللہ کی وہ دلیل ہے، یہ اللہ کی وہ علامت ہے، یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے جو دنیا میں لوگوں سے آج تک اور قیامت تک وہ بات کرتی رہے گی، وہ کشتی۔ اب آئیے سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 23 24۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات یا نشانیوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کو بھول گئے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کے سرداروں نے کہا، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ نمبر 15 سورہ ہجر آیت نمبر 72 77۔ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ یہاں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ آخرکار سورج نکلتے وقت ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس شہر کو نیچے اوپر کر کے پلٹ دیا اور ہم نے ان کے اوپر کنکر کے پتھر برسائے۔ بلا شبہ اس قصے میں آنکھ والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور وہ شہر سیدھے راستے پر واقع ہے۔ بلا شبہ اس قصے میں مومنین کے لیے نشانی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی نشانی عربی میں ورڈ آیت آ رہی ہے، تو جہاں بھی یہ ورڈ آیت آ رہی ہے وہاں اللہ نشانی کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ایک نشانی ہے، پورا قرآن بھی ایک نشانی ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی نشانی ہے۔ اب آئیے اگلی آیت کیا کہتی ہے۔ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 34۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ہمیشہ شک ہی میں پڑے رہے۔ سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 73۔ یہاں پہ صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اونٹنی کو دیا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر کشتی کو دیا، لوط علیہ السلام کو نشانی کے طور پر عذاب دیا۔ اب آئیے اگلی آیت کیا کہتی ہے۔ سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 101۔ جن قوموں کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ ان نشانیوں کو، اللہ کی ان آیات کو، اللہ کے اس معجزے کو، اللہ کی ان علامات کو، اللہ کی اس دلیل کو قوم نے ٹھکرا دیا اور اسے نہ مانا۔ اب آئیے آگے اگلی آیت۔
सूरह नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 103। फिर हमने उन कौमों के बाद मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरऔन और उसके अराकीन सल्तनत की तरफ भेजा, तो उन्होंने उसके साथ जुल्म किया। कौम ने किसके साथ जुल्म किया? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया। असल में वो मूसा के साथ जुल्म नहीं था, कौम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रही थी। अगली आयत सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 101। उन्होंने मूसा से कहा, तुम हम पर कैसी भी निशानियां ले आओ, तुम्हारा ये जादू हम पर चलने वाला नहीं और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां भेजी, घुन का कीड़ा भेजा, मेंढक भेजे और खून, ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर कौम सरकशी करती चली गई। देखिए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां देकर भेजी थी। एक ही नबी थे, अलग अलग वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 निशानियां दी। अब जिसमें से एक एक निशानी को गिनिएगा। तूफान भेजा 1, टिड्डियां भेजी 2, घुन का कीड़ा भेजा 3, मेंढक भेजे 4 और खून। ये सब निशानी अल्लाह ताला ने अलग अलग करके दिखाई। अब आगे और भी बातें आएगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और कौन कौन सी निशानियां दी थी, तो अल्लाह ताला उस आयत में कह रहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 106 में कह रहा है कि हम अपनी जिस निशानी को मनसूख करते हैं, हम अपनी जिस आयत को मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर ले आते। तो यहाँ पे एक ही नबी को एक निशानी दी, कौम ने नहीं माना, उसे झुटला दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसको कट किया, फिर दूसरी निशानी दी, कौम ने उसको भी नहीं माना, फिर तीसरी निशानी दी। इस तरह अल्लाह ताला एक के बाद एक निशानी को एक के बाद एक निशानी देता चला गया। एक के बाद एक आयत आती चली गई और पिछली निशानी को अल्लाह ताला रद्द करता चला गया। यहाँ हमें ये समझना है कि ये आयत कहती क्या है, कि हम अपनी जिस आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं। अब आप बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम की उन 9 निशानियों में से हम लोगों को कितनी निशानियां याद है? मूसा अलैहिस्सलाम की निशानी में से लोग एक ही निशानी याद रखते हैं, मूसा का असा, और उन तमाम 8 निशानी को हम भूल गए। और कल क़यामत आने तक पता नहीं कितने लोग कितनी निशानियां भूल जाएंगे कि कौन से नबी को कौन सी निशानी दी गई थी। यहाँ अल्लाह ताला यही कह रहा है कि हम अपनी जिस निशानी को या जिस आयत को भी मनसूख करते हैं तो उसकी जगह उससे बेहतर आयत ले आते हैं, या बेहतर निशानी ले आते हैं, या बेहतर सबूत। यानी आप ये समझिए कि कौम ने एक निशानी को न माना, एक निशानी का इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने दूसरी निशानी दी, फिर अल्लाह ताला ने तीसरी निशानी दी, फिर अल्लाह ताला ने चौथी निशानी दी। इस तरह अल्लाह अलामत, सबूत, निशानी के तौर पे अल्लाह ताला एक एक मोजिज़े देते चला गया, एक एक दलील उनके सामने पेश करता चला गया। अब आइए सूरह नंबर 8 सूरह अनफाल आयत नंबर 54। अब इसमें एक आयत है, मूसा अलैहिस्सलाम की एक और आयत है। मतलब वो 5 निशानी पहले बयान हो चुकी, अब ये 6ठी निशानी। आले फिरऔन ने अपने रब की निशानियों को झुटलाया
ہم نے اس گناہ کی وجہ سے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون کا واقعہ اور نوح کے بیٹے کا واقعہ ایک جیسا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں بیان کیا ہے۔ یہ نشانی یا یہ آیت یا یہ دلیل ایک جیسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی دریا سے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور اسی دریا میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کر کے موت دے دی۔ اب آئیے سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 92۔ آج ہم تیری لاش کو دریا سے نکالیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 اینڈ 22۔ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام میں اس سے لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دے۔ موسیٰ نے اسے پھینک دیا، اور پھر وہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اس لاٹھی کو پکڑ لے اور دیکھ، ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ لاٹھی پہلے تھی۔ اب 9ویں نشانی، یہ 8ویں نشانی تھی موسیٰ کا عصا۔ اب 9ویں نشانی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ 9ویں نشانی دی گئی تھی۔ تو یہ وہ 9 نشانی تھی جو ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ موسیٰ کی قوم کو دیتا چلا گیا، تاکہ یہ قوم سدھر جائے، تاکہ یہ قوم اللہ کی بات کو، وقت کے نبی کی بات کو مان لے۔ اب آئیے، عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی نشانی دی تھی؟ کون سا معجزہ دیا تھا؟ کون سی علامت دی تھی؟ کون سی دلیل ان کی قوم کو دی تھی؟ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ پھر یہ تمہارا کیا رویہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا، تم نے ان کے مقابلے میں سرکشی ہی کی۔ دیکھیے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی نشانی ان کی قوم کی طرف لے کر آئے تو قوم نے اسے جھٹلا دیا، قوم نے سرکشی کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانیاں دی تھی، کون کون سے معجزے دیے تھے، کون کون سی علامت یا ثبوت کے طور پہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بھائی یہ چیز ہے کہ یہ نبی ہے، اور اللہ کی بات کو مان لو، وقت کے نبی کی بات کو مان لو۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے 4 نشانیاں دی تھی۔ نمبر 1، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ نشانی نمبر 1، یا یہ آیت نمبر 1، یا یہ دلیل نمبر 1، یا اسے ثبوت کے طور پر یا اسے علامت کے طور پہ اللہ نے پیش کیا۔ اب دوسری نشانی کیا تھی؟ اور میں پیدائشی اندھے کو
अल्लाह के हुक्म से अच्छा करता हूँ। ये दूसरी निशानी थी, ये दूसरी दलील थी। अब तीसरी दलील, और जुज़ाम या कोढ़ी या लेप्रोसी के मरीज को अल्लाह के हुक्म से अच्छा करता हूँ। ये अल्लाह ताला ने तीसरी निशानी दी थी ईसा अलैहिस्सलाम को। चौथी निशानी, और अल्लाह ही के हुक्म से मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या ज़ख़ीरा करके रखते हो। बेशक इन तमाम बातों में मेरी नबूवत की काफ़ी दलीलें, काफ़ी सबूत, काफ़ी निशानियाँ या काफ़ी अलामात या मौजिज़ात मौजूद हैं। सूरह नंबर 54, सूरह कमर, आयत नंबर 1 और 6। क़यामत करीब है और चांद 2 टुकड़े हो चुका। लोग कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू है जो अभी ख़त्म होने वाला है। देखिए, ये वो तमाम आयत थी जिन्हें मैं आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ। इन तमाम आयतों में एक बात कॉमन आ रही है कि अल्लाह ताला नबी के ज़रिए कौम को निशानियाँ देता था, सबूत के तौर पर, अलामत के तौर पर, दलील के तौर पर निशानियाँ देता चला गया। और कौम के अक्सर लोगों ने उन निशानियों को, उन मोजज़ात को, उन अलामात को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने कौम पर फिर अज़ाब नाजिल किया। जो लोग नहीं मान रहे थे उन पर अज़ाब नाजिल किया। यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में जो कह रहा है कि हम अपनी जिस निशानी को, हम अपनी जिस आयत को, हम अपनी जिस अलामत को भी मनसूख कर देते हैं, तो उसकी जगह उससे बेहतर आयत, उससे बेहतर निशानी, उससे बेहतर अलामत या उससे बेहतर सबूत पेश करते हैं, या कम अज़ कम उसी जैसी। तो इस आयत का मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नासिख व मनसूख का मतलब क्या है। अल्लाह ताला कुरान की किसी आयत को मनसूख नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला उन निशानियों को मनसूख कर रहा है कि उस निशानी को हटा दिया, अब दूसरी निशानी ले आया, उसको नहीं माना तो तीसरी ले आया। इस तरह अल्लाह ताला निशानी पर निशानी, निशानी पर निशानी लोगों के सामने ले आता है। सूरह हामीम आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि अनकरीब हम अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्स में भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ये बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। देखिए, सूरह नंबर 41 सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अनकरीब हम अपनी निशानियां यूनिवर्स में दिखाएंगे। जो दुनिया हमें नजर आ रही है, जो नजर नहीं आ रही है, उसमें भी अल्लाह ताला निशानी दिखा रहा है, और अपनी निशानी हमारे अपने नफ्स के अंदर भी दिखा रहा है। और ये निशानी अल्लाह ताला क़यामत तक दिखाता रहेगा। अब इस इंसान का काम यह है कि वो अल्लाह की निशानी को देखकर अल्लाह के वजूद को मान ले, अल्लाह को मान ले, अल्लाह के नबी की बात को मान ले और अल्लाह के इस कुरान को मान ले। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है।
ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگ اس قرآن کو مانیں گے، کیونکہ قرآن نے ان تمام نشانیوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ جو انسان کو نہیں معلوم وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانی کے طور پر بیان کی۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر، انسانوں پر یہ بات کھل جائے گی کہ واقعی یہ قرآن برحق ہے، سچا ہے۔ مگر افسوس کہ ان دین کے ٹھیکے داروں نے اسی قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے اس آیت کو، سورہ بقرہ آیت نمبر 106 کو اس طرح بیان کیا کہ قرآن کی 500 آیات منسوخ ہے۔ قرآن ہی کو مشکوک بنانے کی کوشش کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں اللہ نے جو نشانیاں دی ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگ اس قرآن کو سچ کہہ دیں گے کہ واقعی یہ قرآن نے سچ کہا تھا، جو کہا تھا وہی ہمیں سب نظر آ رہا ہے اللہ کی اس کائنات میں۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو ناسخ و منسوخ کے تعلق سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کو، تمام مفتیوں کو اور تمام دینداروں کو اور تمام مسلمانوں کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔